تاکہ وہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ بعد وہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی و آخر الزمان تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک دینی مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ ملک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے، تاکہ وہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ گویا پتہ چلا کہ دنیا کی یہ زندگی دارالامتحان ہے، یہاں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ گویا دنیا کی یہ مختصر سی عارضی زندگی آخرت کی تیاری کا ایک وقفہ ہے۔ بندہ اس دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی عمل کرتا ہے ان تمام اعمال کو لکھا جاتا ہے، نامہ اعمال میں تمام اعمال کو درج کیا جاتا ہے، اور روز قیامت ان تمام کے تعلق سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین پورے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے روز ہم درمیان میں ٹھیک ٹھیک اچھی طرح تولنے والے ترازو کو لا رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل باقی رہے ہم اسے لا کھڑا کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم روز قیامت تمام لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے،
اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کہ تم اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھتے چلے جاؤ. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تم خود اپنا نامہ اعمال پڑھ کر حساب کرنے کے اعتبار سے کافی. یعنی روز قیامت تمام لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اس دنیا میں رہ کر ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ان تمام کا حساب و کتاب روز قیامت لیا جائے گا. اور جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے ان کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے ان کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا. وہیں پہ وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے ان کا حال کیا ہوگا؟ تکلیف میں ہوں گے, پریشان ہوں گے. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اپنا نامہ اعمال کو حاصل کرنے کے بعد کہنے لگیں گے کاش کہ ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, کاش کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو اپنے حساب کو دیکھ ہی نہ پاتے, اپنے رزلٹ کو دیکھ ہی نہ پاتے. یا لیتہا کانت القاضیہ, دنیا میں جو ہم مر گئے تھے کاش کہ یہ موت فیصلہ کن ثابت ہو جاتی, ہمیں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا اور ہمیں اپنا نامہ اعمال اپنا حساب و کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. گویا پتہ چلا کہ روز قیامت تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. چند لوگ وہ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے, چند لوگ وہ ہوں گے جو ناکام ہو جائیں گے. یہ کامیاب ہونے والے کون ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے, اللہ پر ایمان لائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے, نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے رہے. لہم جنات النعیم, ایسے لوگوں کو نعمت و بری جنت میں داخل کیا جائے گا. اور وہ لوگ جو ناکام ہوں گے یہ کون ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے نشانیات کو جھٹلا دیا, اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے, کفر و شرک میں اپنی زندگی گزاری, گناہوں کے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھا, نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا کرتے تھے, ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار, ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالدین فیہا, یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. وبئس المصیر, اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. گویا پتہ چلا کہ بندہ اس دنیا میں جو کچھ بھی عمل کرتا ہے, اس دارالامتحان میں جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے, اس کے بدلے روز قیامت یا تو اسے جنت دی جائے گی یا تو جہنم میں داخلہ کیا جائے گا. تو گیا پتہ چلا کہ دنیا میں جو بھی بندہ کرتا ہے اسے آخرت میں یا تو جنت ملنے والی ہے یا تو جہنم ملنے والی ہے. جنت اور جہنم یہ اللہ رب العالمین کے ایسی مخلوقات ہیں جن پر یقین رکھنا, جن پر ایمان رکھنا, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کا ایک جز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان جو ذکر کیے اس میں سے ایک رکن یہ بھی بتایا الایمان بالیوم الآخر, آخرت پر ایمان لانا ہے, جنت جہنم پر ایمان لانا ہے, دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے, حساب و کتاب پر ایمان لانا ہے. اور جو بندہ اس پر ایمان نہ لائے وہ بندہ اپنے آپ کو حقیقی مومن نہ کہلا سکتا ہے. اور جو بندہ ان سب پر ایمان رکھتا ہے, جنت پر ایمان رکھتا ہے, جنت کی نعمتوں پر ایمان رکھتا ہے, جہنم پر ایمان رکھتا ہے, جہنم کی ہولناکیوں پر ایمان رکھتا ہے, وہ بندہ جہنم کی ہولناکیوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے ہمیشہ دور رکھتے چلے جاتا ہے. گویا وہ بندہ آخرت کی کامیابی کی طرف بڑھتے رہتا ہے. اور ایسے بندے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مبارکبادی بھی دی ہے, بشارت بھی سنائی ہے. بخاری کی روایت ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت معبود برحق ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور آگے روایت طویل ہے، اس کے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور بندہ اس بات کی بھی گواہی دے، اس بات پر بھی یقین رکھے کہ جنت برحق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور بے شک جہنم بھی برحق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، اور دوبارہ اٹھائے جانا بھی برحق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ادخلہ اللہ الجنہ، ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت شاء، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے اللہ رب العزت اسے اس دروازے سے داخل کر دے گا۔ گویا پتہ چلا کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جنت پر ایمان رکھتا ہو، جہنم پر ایمان رکھتا ہو، جہنم کی ہولناکیوں پر ایمان رکھتا ہو، ایسے بندے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کو ہمیشہ باقی رکھیں، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جہنم کی ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ جو بندہ جہنم کی ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ بندہ کبھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ جس بندے کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، جہنم میں داخل ہونے کا ڈر ہوگا، وہ بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی گزارتا رہے گا۔ حاضرین، آخر یہ جہنم کیا ہے؟ ہم نے سنا کہ جہنم وہ ٹھکانہ ہے وہ جو برے اعمال کرنے والوں کو دیا جائے گا، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہ لاتا ہو، کفر و شرک میں اپنی زندگی گزارتا ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہو، ایسے بندے کو جہنم میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ پہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جہنم بہت بری جگہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس میں طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اس کے اندر اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے کہا النَّارُ الْكُبْرَى، اس میں بہت بڑی آگ ہوگی۔ کہیں فرمایا نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ گویا پتہ چلا جہنم یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عذابات بھرپور ہے، اور جہاں پر ایک بہت بڑا عذاب جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، اور یہ آگ دنیا کے عذاب جیسی نہیں ہوگی۔ یہ عذاب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ دنیا کی آگ جو تم دیکھتے ہو، یہ دنیا کی آگ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، یہ دنیا کی آگ جسے ہم برداشت نہ کر پاتے ہیں، ایک ماچس کی تیلی ہم جلاتے ہیں تو اس کے ختم ہونے تک اسے انگلیوں میں پکڑ نہیں سکتے ہیں، یہ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے جہنم کی آگ کی کیفیت کیسی ہوگی۔ دنیاوی آگ سے 70 درجے زیادہ وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں نافرمان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ حرارت بری آگ ہوگی، حرارت اور تپش سے بھرا ہوا موسم ہوگا۔ یہ دنیا کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جب گرمی کا موسم آ جائے تو ہم لوگ اے سی میں بیٹھنے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کولر لگانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جہنم کی گرمی کے تعلق سے کیا کہا؟ تبوک کا واقعہ ہے، سن 9 ہجری کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے ہیں۔ موسم گرما ہے، گرمی کی تپش بہت زیادہ ہے، بہت حرارت موجود ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخرت کی فکر ایسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کا جذبہ ایسا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی گرمی میں بھی جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہاں پہ منافقین بھی موجود تھے، ان منافقین کے دل میں ایمان نہ تھا، یہ لوگوں کو جنگ سے رکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، ابھی بہت گرمی کا موسم ہے، یہ گرمی کی تپش برداشت نہ ہوگی، لہٰذا جنگ میں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منافق ان لوگوں میں بات عام کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب سورہ توبہ نے دیا، کہا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، یہ دنیا کی گرمی کی بات کرتے ہو، دنیا کی گرمی کے بارے میں فکر ہوتی ہے، دنیا کی گرمی سے اپنے بچانے کی فکر کرتے ہو، جہنم کا حال کیا ہوگا؟
قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جہنم کی آگ، اس کی تپش، اس کی حرارت دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ ہو۔ آج ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہ کر پاتے ہیں، سوچئے ذرا آخرت کا حال کیا ہوگا۔ جہنم میں اگر داخلہ کر دیا جائے تو وہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کی جائے گی؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جہنم کے بارے میں اپنے اندر تصور پیدا کریں۔ جب ہمارے اندر جہنم کا یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو ہم آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنے لگ جائیں گے، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے جتنے بھی طریقے ہیں میں اور آپ اسے اجتناب کرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں آخرت کی فکر پیدا کریں، جہنم کا تصور میرے اور آپ کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ حاضرین، جہنم کی آگ، اس کے تعلق سے قرآن مجید کی کئی آیتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کے تعلق سے کہا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب یہ آگ دھیمی ہوتی چلی جائے گی، زدناہم سعیرا، اس آگ کو ہم بڑا کرتے چلے جائیں گے، اس آگ میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے قرابت داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ ایسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں ہم آگ لگاتے ہیں، اس آگ کو بڑھانے کے لیے اس میں تیل ہم ڈالتے ہیں، جب وہ آگ بھڑک جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے۔ آخرت کی آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوگا۔ جب جب اس آگ میں انسانوں کو داخل کیا جائے گا، جب جب اس آگ میں پتھروں کو پھینکا جائے گا، یہ آگ اپنی تپش میں اضافہ کرتی چلی جائے گی، یہ آگ اور بڑی ہوتی جائے گی اور جہنمیوں کو عذاب میں اور شدت دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کے تعلق سے، جہنم میں عذاب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، آگ میں ان کا جسم ختم ہو جائے گا، ان کا چمڑا جل کے راکھ ہو جائے گا، پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ بدلناهم جلودا اخرى، ان لوگوں کے چمڑے کو ہم بدل دیں گے، تاکہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ لیذوق العذاب، تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ کیا جائے۔ یعنی جہنمی کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا، ہم سوچتے ہیں دنیا میں جس طرح ایک بندہ آگ میں جل کے ختم ہو گیا، مر گیا، اس کو بعد میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم میں جب جہنمی کو داخل کیا جائے گا، اس کا چمڑا جب آگ میں مکمل جل کے ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے اس کے ہم چمڑے کو بدل دیں گے، اس کو نیا چمڑا پہنایا جائے گا، پھر اسے دوبارہ آگ میں ڈالا جائے گا، پھر وہ آگ میں جلے گا، اس کا چمڑا دوبارہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ چمڑا بدلا دیا جائے گا، ایسے بار بار اس کے چمڑے کو بدل کر اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لیذوق العذاب، تاکہ بندہ عذاب کو چکھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ آخرت کی فکر کو اپنے اندر پیدا کریں، جہنم کی ہولناکیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب یہ جہنم کی ہولناکیاں ہمارے ذہن میں ہوں گی، میں اور آپ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں میں سے جو دنیا میں سب سے نعمتوں میں زندگی گزارتا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ جہنمی ہوگا، اہل نار میں سے ہوگا، لیکن دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہوگا، طرح طرح کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں گی، دنیا میں آرام دائق زندگی گزارتا ہوگا۔ ایسے بندے کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک مرتبہ ڈبو کر نکال دیا جائے گا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا ذرا بتاؤ تم نے کبھی آرام کی زندگی دیکھی ہے؟ کبھی تم نے نعمت کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ وہ کہے گا فواللہ لا یا ربی، اے میرے رب، اے اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں خوشحالی نہیں دیکھی۔ سوچ کر دیکھیے، اس دنیا کی زندگی میں 60 سالہ 70 سالہ زندگی نعمت میں زندگی گزارتا ہے، طرح طرح کے آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن جب جہنم میں ایک مرتبہ ڈبو کر نکال دیا جائے، وہ بندہ 70 سالہ 60 سالہ 80 سالہ زندگی کی نعمتوں کو فراموش کرتا ہے، بھلا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں دیکھی۔ یہ جہنم ہے، اس جہنم کی فکر کو اپنے اندر پیدا کرے، اس کے تصور کو پیدا کرے۔
جب جا کے میرا اور آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، امام الانبیاء ہیں، ہمارے آخری رسول ہیں، لیکن آخرت کی فکر کیسی تھی، جہنم کا تصور کیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مرتبہ پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں نیکیاں دے، دنیا میں بھلائیوں سے ہمیں نواز دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ کر، خیر خواہی کا معاملہ کر، وقنا عذاب النار، ارے اللہ تو ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے ان تمام باتوں کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں اور آپ بھی آخرت کی فکر کریں، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اللہ رب العالمین کے پاس اس سے بچنے کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ حاضرین، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہ تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیے جو کہ اولو العزم پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، ان کا معاملہ بھی کیسا ہے، آخرت کی فکر اپنے دل میں کیسی بسا کے رکھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سورہ شعراء میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں دعا کرتے اپنے رب کے پاس، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار جس دن تو تمام لوگوں کو جمع کرے گا، تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، وَلَا تُخْزِنِي، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، یا اللہ تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا، تو مجھے کامیاب کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، صحابہ کیسے آخرت کو یاد کرتے تھے، آخرت کی فکر کیسی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک باریک باتوں پر کس طرح صحابہ نظر رکھتے تھے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو کہ امہات المؤمنین تھی، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں۔ کیسی فکر تھی صحابہ کو، دن میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رہتے، ان کے عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہی رہتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے پیارے نبی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں اڑ جاتے ہیں، اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور آسمان میں دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس ان آیتوں میں کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے جو آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، یہ دن و رات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان میں بہت سارے نشانیاں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے ان نشانیات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا تلاوت کرتے ہیں؟ سبحانک، اس سے پہلے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ تمام جو نشانیات ہیں، یہ تخلیقات ہیں، ما خلقت هذا باطلا، تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ اس میں بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سارے نشانیاں ہیں، توحید پرست بندے کے لیے اس میں توحید کے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سبحانک، یا اللہ تیری ذات بڑی پاک ذات ہے، وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد دنیاوی باتیں نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرتے ہیں کہ اللہ آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا دینا۔ آگے دیکھیں اللہ کے نبی پھر کیا تلاوت کرتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ جسے تو جہنم میں داخل کر دے وہ سب سے رسوا کن بندہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے آخرت کا عذاب کتنے ہولناکیوں سے پورا عذاب ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے آخرت کی ان ہولناکیوں سے پناہ اللہ رب العالمین سے بار بار پناہ طلب کرتے رہے، تبھی میں اور آپ جا کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حاضرین، اللہ کے نیک بندے کی صفات کیا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات کو ذکر کیا، اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو ذکر کیا، ان میں ان کی ایک دعا کو بھی نقل کیا کہ عباد الرحمن یہ اچھے بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ تو ہم سے آخرت کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم یہ ٹہرنے کے لیے، قیام کرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے جو عباد الرحمن ہیں وہ بھی آخرت میں جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں اور آپ بھی آخرت کے دن جہنم کے ان ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے رہیں، جہنم کے تصور کو اپنے دل میں پیدا کریں، تبھی میں اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حاضرین، دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں رہ کر ہمیں اخروی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ اس کا حکم اللہ رب العالمین خود دیتا ہے۔ سورہ حشر میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، آخرت کی فکر اپنے اندر کس طرح اس نے بچائے رکھا ہے، اسے دیکھنا چاہیے، اس آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہر ایک بندے کو دیکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں ان اعمال کو ہم ٹٹول کر دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہ ہو اور ہمارا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا تزکیہ بار بار کرتے رہیں۔ جب اس دنیا میں ہم اپنے اعمال کا بار بار جائزہ لیں گے، اپنے اعمال کا بار بار حساب و کتاب لیں گے، یاد رکھنا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ابھی اپنا محاسبہ نہ کیا، آخرت کے دن کا انتظار کرتے بیٹھ گئے، یاد رکھنا آخرت میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ زندگی میں ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد رکھنا، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا حساب و کتاب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو ٹٹولو، اپنے اعمال کا جائزہ لو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ وتہیئوا للعرض الاکبر، اس بڑی پیشکش کی تیاری میں لگ جاؤ۔ کیوں؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ایسا ہوگا جب تمہیں پیش کیا جائے گا، کسی بھی چیز کو تم سے چھپایا نہ جائے گا، تمہاری زندگی کے تمام اعمال کو تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے لہو و لعب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔